बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता है। आज का वीलाग मुतल्लिक है कि वो जो ख़बरें हैं, अफवाहें हैं एक अरसे से गरम कि गुजरात को डिवीज़न का दर्जा बना दिया जाएगा। और आज तो एक मकामी रोज़नामा में, ज़िला गुजरात से शाया होने वाले अखबार में एक सहाफ़ी ने ये ख़बर दी डिंगा के हवाले से कि गुजरात को डिवीज़न बनाया जा रहा है, कुंजा को तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा और डिंगा को इम्कान है कि कुंजा में शामिल कर दिया जाएगा तहसील खारियाँ से काट कर। तो मैंने इस ज़मन में कोशिश की कि आप तक हक़ाइक़ सामने रख दूं कि कितनी सदाकत है इन ख़बरों में। क्या वाकई गुजरात को डिवीज़न बनाया जा रहा है, क्या कुंजा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा, और या फिर ये भी कि किस हद तक जो है वो डिपार्टमेंटल तैयारियां हैं, क्या कोई डाटा मुरतब किया जा रहा है, कोई सर्वे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीलाग में मैं आपके सामने रखता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये ख़बर आज नहीं एक अरसे से गर्म है। कभी ये शोर काफ़ी उठता है, फिर वक्त के गुबार के साथ ये बैठ जाता है कि गुजरात जो ज़िला है इसको डिवीज़न का दर्जा दिया जाने का इम्कान है। कभी ख़बरें गर्म होती हैं कि जी चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं, चौधरी बरादरान इस कोशिश में लगे हैं कि गुजरात को फ़ौरी तौर पर वो डिवीज़न का दर्जा दिलवा लें। इसी तरह आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल PTI के गुजरात से MPS का एक वफ़द जो था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिला लाहौर उनके वज़ीर आला हाउस में, और उस हवाले से उस मुलाकात से भी ये ख़बर गई कि वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान जो है गुजरात को डिवीज़न का दर्जा देने पर बात हुई है। तो ये भी एक ख़बर थी। लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं आपको ये वीलाग इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि ज़िला गुजरात से एक मकामी अखबार है रोज़नामा, उसके जो नुमाइंदा हैं डिंगा से, उन्होंने ये ख़बर दी कि गुजरात को डिवीज़न देने की तैयारियां मुकम्मल हैं, पेशरफ़ जारी है और कुंजा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा और डिंगा जो है तहसील खारियाँ से काट के उसको कुंजा में शामिल कर दिया जाएगा। और कुंजा में जो सारा इंडस्ट्रियल इस्टेट है, सारा एरिया, उसको सारे को एक अपग्रेड किया जाएगा। और उन्होंने अपनी जो तज्ज़िया था या जो उनकी ख़बर थी उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ों का तज़किरा किया कि किस तरह कुंजा में तमीराती तरक्याती काम ज़ोरों शोरों पर हैं। कुंजा में जिस तरह के जो कि मेजर शबीर शरीफ से मंसूब हस्पताल है उसको किस तरह से तहसील लेवल हस्पताल का दर्जा दिया गया। तो ये सारी चीज़ों का ज़िक्र करके वो कहते हैं कि गालिब इम्कान यही है कि कुंजा को तहसील का दर्जा मिल जाएगा और डिंगा जो है उसको कुंजा में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस ज़मन में मैंने हक़ाइक़ जानने के लिए कोशिश की। आज मेरा राब्ता हुआ मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात के, उनके करीबी जो दस्तरास्त कह लें, उनके तर्जुमान कह लें, उनके सेक्रेटरी हज़रात कह लें, उनसे मेरा राब्ता हुआ। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी से मेरा राब्ता हुआ। तो मैं आज के वीलाग में आपके सामने एक एक करके सारी चीज़ें रखता हूँ कि हो क्या रहा है। जी तो नाज़रीन, बात है गुजरात को डिवीज़न का दर्जा देने की और तहसील है कुंजा जिसका तज़किरा हुआ आज, और डिंगा को कुंजा का दर्जा देने के लिए मेरा सबसे पहला राब्ता हुआ चौधरी बरादरान के दस्ते रास्त हैं जो कि साबिक़ ज़िला नाज़िम चौधरी शफ़ात हुसैन के PSO रह चुके हैं। आजकल वो ज़हूर पैलेस में बैठते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी हैं और उनके आप यूँ कह लें कि मुआविन हैं। तो मेरा राब्ता हुआ काज़ी खालिद सैफुल्लाह से। उनसे मेरा सवाल था कि काज़ी साहब, गुजरात को डिवीज़न बनाने की ख़बरों में कितनी सदाकत है? तो उनका सीधा और सादा जवाब ये था कि ये सिर्फ़ अखबारों की हद तक हैं। फ़िलहाल चौधरी बरादरान के नज़दीक ऐसी कोई पेशरफ्त, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये तो जवाब था काज़ी साहब का। फिर मेरा राब्ता हुआ चौधरी हुसैन इलाही के करीबी एक दोस्त हैं उनसे। चूँकि आजकल हुसैन इलाही साहब करंतना हैं, उनको कोविड दोबारा हो गया, तो उनसे बात मेरी डायरेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन उनके एक करीबी साथी जो हैं उनसे जब राब्ता हुआ तो उन्होंने चौधरी हुसैन इलाही से जो सवाल जवाब किया और उन्होंने जो मुझे बताया उसका लुब्बे लबाब ये था कि जी हाँ, गुजरात को डिवीज़न का दर्जा देने के लिए कोशिशें जारी हैं। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत का ये इसरार है कि अगर गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दिया जाना है तो हाफिज़ाबाद को भी इस नई डिवीज़न में शामिल किया जाएगा। लेकिन हाफिज़ाबाद ज़िला वाले नहीं मान रहे, वो इस पे राज़ी नहीं हो रहे कि हमें गुजरांवाला डिवीज़न से हटा के
نئی ڈویژن جو بنے گی گجرات ڈویژن اس کا حصہ بنا دیا جائے. اس وجہ سے یہ معاملہ رکا ہوا ہے. اور اب ان کا یہ کہنا تھا حسین الہی کے قریبی ذرائع کا کہ پیش رفت یہ جاری ہے کہ ہم ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع گجرات اور ضلع سیالکوٹ ان تینوں کو ملا کر ہم ایک چھوٹی ڈویژن جو ہے وہ بنا دیں، گجرات کو ڈویژن کا درجہ دے دیں، جس میں ضلع منڈی بہاؤالدین شامل ہو جائے اور ضلع سیالکوٹ شامل ہو جائے. اب سوال یہ تھا جی کہ کنجا کو تحصیل کا جو درجہ دینا ہے اس بارے میں کیا کوئی پیش رفت ہے؟ تو اس ضمن میں یہ کہنا تھا چودھری حسین الہی کے دوستوں کا کہ چودھری مونس الہی جو کہ ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، اس وقت ان کی یہ کوشش ہے کہ کنجا کو تحصیل کا درجہ دلوا لیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودھری برادران کی کوشش ہے کہ اگر گجرات کو ڈویژن کا درجہ مل جاتا ہے تو جو ڈویژنل کمپلیکس بنیں گے، جو کمشنر کے دفاتر بنیں گے، جو عدالتیں آئیں گی، وہ ساری جو ہیں وہ کنجا والی جو روڈ ہے، کنجا والا جو رقبہ ہے وہاں بنوائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ چودھری برادران کی یہی کوشش ہے کہ وہ علاقہ ان کا مضبوط ہو جائے. جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا کہنا تھا چودھری حسین الہی کے قریبی ذرائع کا اس ضمن میں گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے کے لیے اور پھر کنجا کو تحصیل کا درجہ دینے کے لیے. جی ناظرین، میرا رابطہ ہوا اسسٹنٹ کمشنر گجرات فیصل عباس مانگٹ سے، کیونکہ یہ سوال تو بنتا تھا ADCR سے، لیکن وہ بھی آج کل کرونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے کرنٹینہ میں ہیں. تو اسسٹنٹ کمشنر فیصل عباس مانگٹ سے میں نے سوال کیا کہ کیا کوئی ڈپارٹمنٹل موومنٹ ہو رہی ہے؟ ظاہر اگر گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جانا مقصود ہے تو کوئی سروے تو ہوگا محکمانہ، محکمہ مال، AC DC سارے مل کر کوئی چٹھیاں آئی ہیں، سرکاری سطح پر کوئی پیش رفت جاری ہے، کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. لیکن ان کا یہ جواب تھا کہ یہ 4 ماہ پہلے ایک افواہ تھی، اب فی الحال کوئی ایسی موومنٹ حکومتی سطح پر یا ادارہ جاتی سطح پر کوئی ایسی دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ جہاں ہم کہہ سکیں کہ گجرات کو ڈویژن یا پھر کنجا کو تحصیل کا درجہ دیے جانے کا امکان ہے. یہ محکمہ مال اور ضلعی انتظامیہ گجرات کا جواب تھا. جی ناظرین، میں نے اگلا رابطہ کیا تحریک انصاف کے MNA ہیں ضلع گجرات سے سید فیض الحسن شاہ. ان سے جو میرا سوال تھا کہ جی کیا خبریں ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھی کل پرسوں یہ خبر سنی ہے کنجا کو تحصیل کا درجہ دیے جانے کی اور گجرات کو ڈویژن بنانے کی. شاہ جی کا کہنا تھا کہ جو جی ہے نا خبر کنجا کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، یہ تو کسی نے ہمیں چھوڑی ہے، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، منشا ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسی تجویز کہیں پر میں نے حکومتی اداروں تک، حکومتی سطح پہ یا حکومتی ایوانوں میں، سیاستدانوں کی بیٹھکوں میں نہیں سنی. یعنی کنجا کو تحصیل بنانے کا امکان انہوں نے یکسر رد کر دیا. گجرات کو ڈویژن بنانے کے لیے سید فیض الحسن شاہ کا کہنا تھا کہ ہاں یہ افواہیں ہیں، ابھی خبریں ہیں، لیکن ابھی اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. جی ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سید فیض الحسن شاہ MNA کا کہنا تھا کہ گجرات کو ڈویژن بنانے کی خبریں تو ہیں، لیکن ابھی خبروں کی حد تک اس ضمن میں ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے، لیکن کنجا کو تحصیل کا درجہ دیا جانا ابھی بالکل خارج از امکان ہے. جی ناظرین، اب میرا رابطہ ہوا اس کے بعد گجرات شہر سے MPA ہیں، تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں سلیم سرور جوڑا. ان سے میں نے سوال کیا کہ جناب آپ بتائیں کہ گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے کی خبریں جو ہیں وہ کیسی ہیں؟ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کنجا کو تحصیل کا درجہ دیے جانے کی تو ابھی کسی سطح پہ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ تصدیق ضرور کی کہ کچھ عرصہ قبل جو MPS تحریک انصاف کے گجرات سے ان کا ایک وفد جو ملا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو لاہور، وہاں بات کی گئی تھی کہ گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے گا، اور اس ضمن میں پیش رفت بھی ہوئی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر آمادگی بھی ظاہر کی تھی. اور اب ایک بڑی خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں. سلیم سرور جوڑا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا عنقریب دورہ متوقع ہے گجرات کا، اور بریک تھرو ہوگا گجرات کے دورے میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب گجرات آتے ہیں تو یہاں آ کر وہ اہل گجرات کو، شہریوں کو، گجرات والوں کو، ضلع گجرات کے باسیوں کو شاید ایک بڑی خوشخبری دے دیں، اور وہ شاید خود آ کر اعلان کریں گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے کا. یہ کہنا تھا پارلیمانی سیکریٹری تحریک انصاف کے MPA سلیم سرور جوڑا کا. جی ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکریٹری MPA سلیم سرور جوڑا نے تصدیق کی کہ ڈویژن بنانے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے گجرات کو، اور ہماری ملاقات وفد کی صورت ہوئی تھی لاہور میں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ گجرات کا متوقع ہے.
عنقریب اور اپنے اس دورے میں ہی وہ بات کریں گے گجرات کو ڈویژن بنانے کے اوپر، حتمی بات ہوگی. یعنی امکان یہی ہے، امید لگ چلی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو دورہ کریں گے گجرات کا، اس دورے کی جو بڑی پیش رفت ہوگی، بڑی بریک تھرو ہوگی ضلع گجرات کے لیے، وہ اس کو ڈویژن کا درجہ دینے کا اعلان شاید ہو سکتا ہے، متوقع ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ لامحالہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ضلع گجرات کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے، ورکرز کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی. ناظرین، لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا کانسنٹ ہے اس میں چودھری برادران کی؟ اگر عثمان بزدار گجرات کو ڈویژن کا درجہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کیا انہوں نے اعتماد میں لے لیا ہے؟ جو ان کے بڑے اتحادی ہیں گجرات سے، چودھری پرویز الہی جو اسپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے چودھری برادران سے اس معاملے میں مشاورت مکمل کر لی ہے. اور کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر صرف پی ٹی آئی کی صفوں سے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یہ موومنٹ چلاتے ہیں، تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چودھری برادران اگر راضی نہیں گجرات کو ڈویژن بنانے میں، ان کی مشاورت شامل نہیں ہوتی، ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، تو کیا یہ بیل منڈے چڑھ پائے گی گجرات کو ڈویژن بنانے کی چودھری برادران کے بغیر؟ یہ بڑا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب ضرور تلاش کیا جانا ہے. ناظرین، اب رہا سوال یہ کہ کنجا کو تحصیل کا درجہ اگر ملتا ہے یا نہیں ملتا اور کیوں ملتا ہے، تو آپ کو یہ جان کر آپ کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ کنجا وہ حلقہ ہے چودھری برادران کا، خاص طور پر چودھری پرویز الہی کا، جو ان کا بڑا مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے. چودھری پرویز الہی متعدد بار اس حلقے سے ایم پی اے بنتے چلے آئے ہیں اور ان کو ناقابل شکست کہا جا سکتا ہے اس حلقے سے. اور انہوں نے مونس الہی کو بھی اس حلقے سے ایم پی اے بنوایا جب وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے، اور اب کی بار جو ہے وہ دوبارہ چودھری پرویز الہی ایم پی اے بنے اور مونس الہی جو ہے وہ ایم این اے بنے. یہ کنجا جو شہر ہے وہ مونس الہی کے حلقے میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے چودھری پرویز الہی کا حلقہ بھی ہے. تو اپنے حلقے سے ان کی بڑی کمٹمنٹ ہے، بڑی وابستگی ہے، انہوں نے اپنے حلقے کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ دی ہے. اور اپنے حلقے کے لوگوں کا جب میں ایم پی اے تھا، میں نے ان کا پروٹوکول دیکھا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تو کنجا کے لوگوں کا وی آئی پی پروٹوکول تھا سی ایم ہاؤس میں. تو اب اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مونس الہی کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کنجا کو تحصیل کا درجہ مل جائے، تو لامحالہ ان کو کرنی بھی چاہیے، کیونکہ کنجا ان کا گڑھ ہے مضبوط. اور اگر وہ کنجا کو تحصیل کا درجہ دلوا دیتے ہیں تو پھر جناب یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور اسی طرح جو ڈویژنل اگر کمپلیکس بنائے جانے کی بات ہوتی ہے کنجا والے علاقے میں، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چودھری برادران لامحالہ اپنی اس بیلٹ کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تعمیر و ترقی کے حوالے سے. ناظرین، یہاں یاد رہے کہ جلال پور جٹاں نون لیگ کے سابقہ دور میں جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو اس کو بھی گجرات تحصیل جلال پور جٹاں کا نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا، وہ ادھورا رہا. آج تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے نواب زادگان نے لیا تھا کہ ہم نے جلال پور جٹاں کو گجرات کی ایک نئی تحصیل بنوا لیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کنجا تحصیل بنتی ہے تو پھر جلال پور جٹاں کا کیا بنے گا؟ یہ سارے سوال ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گجرات ڈویژن بنتا ہے تو لامحالہ نئی تحصیلوں کی گنجائش ہوتی ہے. اگر کنجا بن جاتی ہے تو پھر جلال پور جٹاں، ڈنگا، کوٹلہ کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اور اگر تحصیلوں کو مزید بنائے جانے کا امکان ہے تو پھر کیا میرٹ پر کوٹلہ اربعلی خان ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت 100 کے قریب دیہات کا بہت بڑا مرکز ہے. یہ ساری چیزیں آنے والا وقت بتائے گا، واضح کرے گا. آج کے ویلاگ میں جی میں نے آپ کے سامنے سارے پہلو رکھ دیے کہ گجرات کو ڈویژن بنانے کی خبریں کس حد تک سچی ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے، محکمانہ بنیادوں پر ان میں کتنی پیش رفت ہے، کوئی ڈیٹا، کوئی سروے، یہ تخمینہ کوئی لگایا جا رہا ہے یا نہیں. آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.